کیوں ہوا، اس کا سبب اور سبب بھی ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مرزا صاحب نے خود کہا، متعدد کتابیں آپ نے ختم کر، انہوں نے کہا مجھے مراق کی بیماری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب، کون سی بیماری ہے؟ مراق کی بیماری ہے، مراق کی۔ مرزا صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ مجھے مراق کی بیماری ہے، اور مراق کی بیماری جب ہو جائے آپ اطباء کی کتابوں کو اٹھائیں، حکیموں کی کتابیں، وہ کہتے ہیں جس کو مراق کی بیماری ہو اس کی طبیعت میں تکبر بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ کتابیں میں مرزا صاحب کی پیدائش سے بھی پہلے کے حکیموں کی کوٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ نہ کہے کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد میں کتابیں دکھا سکتا ہوں، میں اطباء کی حکیموں کی تحریریں دکھا سکتا ہوں۔ اطباء کہتے ہیں کہ جس میں مراق کی بیماری ہو جائے اس شخص کی طبیعت میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ عجیب اور غریب قسم کے دعوے کرتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں وہ خدا، کبھی خود کو خدا کہتا، کبھی خود کو کیشت۔ غلام احمد قادیانی نے سکھ ہونے کا اعلان بھی کیا تھا، سکھ ہونے کا اعلان دیا 8 ستمبر 1906، 8 ستمبر کہتے ہیں 1906 کو، 8 ستمبر 1906 کو فجر کے وقت مجھے الہام ہوا، اور اس میں ایک یہ بھی ہے، امین الملک جے سنگھ بہادر، یہ مجھے الہام ہوا ہے۔ تذکرہ مجموعہ الہامات صفحہ نمبر 472 پر آیا، آریوں کا بادشاہ ہونے کا اعلان بھی کیا، اور ردر گوپال ہونے کا اعلان بھی کیا، ردر گوپال ہونے کا۔ تو متعدد میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بیماری ہے مراق کی۔ آپ اطباء کو دیکھیں، جدید دور، جس کو یہ تکلیف ہو، اگر وہ شخص جاہل ہو اس کی حرکتیں عجیب غریب، وہ تماشا، ساحری، جادوگری، ڈرامے بازی کرتا، اور اطباء نے لکھا اگر وہ پڑھا لکھا ہو تو وہ شخص عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتا، جو بھی دعویٰ اس کو دیکھے گا وقت میں کوئی ابر رہا تو آپ یہ کر دیتا۔ ایک مریض آدمی ہے، اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، ذہنی بیمار ہے، اور اپنے دعووں کے نتیجہ میں وہ خود جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ اس شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ نبی ہے، اس سے بڑھ کر جہالت کوئی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا قرآن مجید کی تو 140 آیات ہیں جو کسی نہ کسی طرح اشارتاً، کنایتاً، صریحاً ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں، وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہم ختم نبوت پر بات کریں۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، ریشنل ہو کر سوچے، حقیقت پسند ہو کر سوچے، عقل کے پیرامیٹر پر اس بات کو رکھ کر سوچے۔ ایک شخص جو معجون مرکب ہونے کا دعوے دار ہے، اور جو یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ میری نبوت کا پودا انگریزوں نے لگایا ہے اپنی زبان سے، میں کتابیں دکھا چکا ہوں آپ کو، اس کی اپنی زبان سے لکھ چکا، وہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ اس شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ نبی ہے، اور اس کے پیچھے چل کر تاجدار کائنات کی ختم نبوت کا انکار کر دینا، اور نبی رحمت کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، اس سے بڑھ کر اور کوئی بدبختی نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے اپنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کریں احباب محترم، پھر وقت نہیں ملے گا۔ یہاں سے آنکھ بند ہوگی جب قبر میں جائیں گے، اگر ابھی عقل نہ کی، قبر میں جائیں گے، وہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، بندے بول ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بول میرے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور وہاں پر جا کر اگر مان بھی لیا تو مانا ہوا کسی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ حدید میں، وہاں کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اللہ رب العزت فرمائے گا یہاں پر اب تو اگر مان بھی لے قبر میں میرے محبوب کو دیکھ کر تو یہ مانا ہوا تیرے کسی کام نہیں آئے گا، اگر جا سکتا ہے تو واپس چلا جا۔ سورہ حدید ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اور وہاں سے یہ نور لے کر آ۔ یہ اتنا سستا سودا نہیں میرے محبوب کی محبت کا کہ یہاں پر دے دے، یہ وہاں سے کما کے لانے والی چیز ہے، وہاں سے لے کر آ۔ فالتمسوا نورا، قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوگا، فضرب بینہم بسور لہ باب، قیامت کے دن کی بات، اللہ رب العزت ان کو اٹھائے گا، اور اہل ایمان جو ختم نبوت کو، حضور کی محبت کو، شانوں کو مانتے ہیں، ان کے اور منکروں کے درمیان میں اللہ پاک ایک دیوار کھڑی کر دے گا، دیوار حائل ہوگی، اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہوگا، لہ بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ، جس طرف اہل ایمان ہوں گے اس باب کی، جو حضور کی ادب والے، محبت والے ہوں گے، اس طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب،
اور اس کی دوسری طرف اللہ کا عذاب برس رہا ہوگا. ینادونہم الم نکم معکم، یہ منکرین شان مصطفیٰ اس دیوار کی دوسری طرف سے اہل ایمان کو آواز دیں گے، ندا دیں گے اور کہیں گے الم نکم معکم، اے ایمان والو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، تم بے شک ہمارے ساتھ تھے، روز ملتے تھے، تم بھی ٹیکسی چلاتے تھے، میں بھی چلاتا تھا، کاروبار مشترک تھے، روز ملتے تھے، ساری باتیں تھیں. قالوا بلا، بے شک تم ہمارے ساتھ تھے، اس کا انکار نہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے نفس کو فتنوں میں مبتلا کر رکھا تھا. وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، تم ہمیں غلط سمجھتے تھے، ہمارے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی عذاب کے ہمارے لیے منتظر تھے، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا اور اس نے تمہاری بد عقیدگی کی کمر توڑ دی. وغرکم باللہ الغرور، قرآن بیان کرتا ہے. اس لیے احباب ذی وقار آئیں، ابھی وقت ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے نظریات کو درست کریں. اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، قیامت والے دن اس کا سوال کیا جائے گا. ابھی اصلاح کریں، ہو سکے تو بندے کو ایمان پہ مرنا چاہیے، کوشش کریں اسلام پر زندہ رہیں، ایمان پر ہوتا. ابھی بہت کچھ ہے، میں نے کہا یہ تو مشتے چاند از کھیروارے، یہ تو دیکھ کے چند چاور ہیں، میں تو ساری چیزیں بیان ہی نہیں کر سکا. پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں بہت کچھ ہے اور بیان کرنے والا کہ مرزا صاحب کیا کچھ لکھتے رہے. اللہ رب العزت وہ تو جو لکھ گئے وہ تو اپنی قبر سیاہ کر گئے سو کر گئے. کوشش کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی قبروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اوپر اپنے خصوصی لطف و کرم کا نزول فرمائے. ہمارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سبھی احباب کا کہ آپ تشریف لائے. اور روح رواں پورے پروگرام کے محترم سید اسلم شاہ صاحب، انہوں نے مجھے کتابیں بہم پہنچائی، ان کا تحریک پیدا کی ساتھیوں نے، ان کے ساتھ محترم رمضان بھائی، سارے ساتھیوں نے کوشش کی. ہمارے منہاج القرآن کے ساتھی دن رات ایک کیا، دعوتیں دی، جن کی قسمت میں تھا وہ آ گئے. اللہ رب العزت ہمارے اوپر خصوصی لطف و کرم کا نزول فرمائے، ایمان پر زندگی، ایمان پر موت عطا فرمائے اور اپنے عقائد کی صحت رکھنے کی